السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ میرے دوستوں، میرے بزرگوں اور سننے والی میری بہنوں، آج آپ کے سامنے یہ بیان کروں گا کہ تعمیر مسجد کی کتنی فضیلت ہے۔ اس دنیا میں اللہ کا گھر بنانے کی کتنی فضیلت ہے، مسجد بنانے کی کتنی فضیلت ہے۔ اس بارے میں صحیح بخاری شریف میں کتاب الصلاۃ کے اندر اور صحیح مسلم شریف میں کتاب المساجد کے اندر حدیث ہے کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من بنا للہ مسجدا یبتغی بہ وجہ اللہ بہ بنى اللہ لہ بیتا فی الجنہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، جو اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے کوئی مسجد بنائے اور اس سے اس کی خوشنودی مقصود ہو تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں ایک گھر بنا دیتا ہے۔ تو میرے بھائیوں، اس صحیح حدیث سے پتہ چلا کہ جو دنیا میں مسجد بناتا ہے اللہ پاک اس کے بدلے میں اس کو جنت میں اس کا گھر بنائیں گے۔ تو اس میں ایک واقعہ آتا ہے کہ مالک بن دینار رحمہ اللہ اس طرح مسواک کرتے جا رہے تھے کہ دیکھا کہ ایک سیٹھ آدمی ایک بڑا عالیشان محل بنا رہا ہے، بہت بڑی کوٹھی بنا رہا ہے۔ تو مالک بن دینار رحمۃ اللہ اس کے پاس گئے، کہا، سیٹھ صاحب کیا کر رہے ہو؟ دنیا میں محل بنا رہے ہو، کوٹھی بنا رہے ہو، گھر بنا رہے ہو، تمہیں جنت میں گھر بنانے کی فکر نہیں ہے؟ تو سیٹھ صاحب مالک بن دینار رحمۃ اللہ کو جانتے تھے کہ یہ بہت نیک انسان اللہ کا ولی ہے، تو اس نے کہا کہ جنت میں گھر کس طرح بنتا ہے؟ اس نے کہا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آدمی دنیا میں مسجد بناتا ہے، اللہ کا گھر بناتا ہے، اللہ پاک اس کے عوض جنت میں اس کا گھر بنا دیتا ہے۔ مالک بن دینار رحمۃ اللہ سے وہ سیٹھ کہنے لگا، بھئی مولوی صاحب بات یہ ہے کہ مجھے تو ان احادیث کا اتنا علم نہیں ہے، اگر آپ کو یقین ہے کہ واقعی مسجد اگر میں بنا دوں، اسی جگہ سارے پیسے مسجد پہ لگا دوں، آپ کی مرضی کے مطابق جیسے آپ مسجد چاہتے ہیں ویسے بنا دیتا ہوں، کہ اللہ پاک اگر جنت مجھے گھر دے دے گا؟ تو نے کہا بالکل دے گا، یہ بالکل سچی صحیح حدیث ہے۔ تو کہنے لگا، اگر آپ گارنٹی دیتے ہیں کہ اللہ مجھے جنت میں گھر دے گا تو میں ابھی سے اس کو مسجد بنانے کا کام شروع کروا دیتا ہوں، لیکن آپ کو تحریر لکھ کے دینا پڑے گی کہ اگر آپ کو حدیث پر یقین ہے کہ اگر اللہ نے جنت میں مجھے گھر نہ دیا تو پھر اللہ جو تمہیں دے گا وہ گھر مجھے دینا پڑے گا تمہیں۔ اب مالک بن دینار رحمۃ اللہ ذرا سوچ میں پڑ گئے، تو اس سیٹھ نے کہا کیا حدیث صحیح نہیں ہے، آپ کو یقین؟ اس نے کہا مجھے یقین ہے۔ تو کہا پھر تحریر لکھ دو۔ تو مالک بن دینار رحمۃ اللہ نے ایک کاغذ منگا کر تحریر لکھ دی کہ اللہ پاک تمہیں جنت میں گھر دے گا اگر تم اس کوٹھی کو کے عوض مسجد بنا دیتے ہو۔ اگر اللہ پاک نے تمہیں جنت میں گھر نہ دیا، جو اللہ مجھے دے گا وہ تمہیں میں دے دوں گا۔ یہ تحریر لکھ کے دے دی تو اب فوراً ہی انہیں حکم جاری کر دیا کہ اسی جگہ مسجد بنائی جائے، اور سارا پیسہ اس نے اس پہ لگانا شروع کر دیا۔ ادھر مسجد مکمل ہوئی، ادھر وہ سیٹھ صاحب بیمار ہو گئے، تو انہوں نے اپنے بیٹوں کو وصیت کی کہ یہ رکا ہے، اگر میں مر جاؤں تو میرے کفن میں قبر کے اندر رکھ دینا۔ تو انہوں نے اسی طرح کیا۔ مرنے کے 1-2 دن کے بعد مالک بن دینار رحمۃ اللہ کو اس سیٹھ کا پتہ چلا، تو بڑا گہری سوچ میں بیٹھے ہوئے ایک جگہ کہ اگر اللہ نے اس کو گھر نہ دیا تو جو مجھے ساری محنت کا ساری زندگی جو میں نے عبادت کی، اگر اس کے بدلے اللہ نے مجھے گھر دیا تو مجھے دینا پڑے گا۔ اس طرح وہ سوچ میں پڑے ہوئے ہیں تو اچانک ایک رکا اڑتا ہوا اس کی گود میں آ گرا۔ مالک بن دینار نے دیکھا تو اس پر لکھا تھا کہ مالک بن دینار، تیرا کیا ہوا وعدہ اس سیٹھ سے ہم نے پورا کر دیا ہے۔ اور دوسری طرف کاغذ پہ وہی تحریر جو مالک بن دینار نے لکھی تھی وہ دوسری طرف لکھی ہوئی تھی۔ تو میرے بھائیوں، جو سچے دل سے احادیث پر عمل کرتا ہے، یقین کرتا ہے، تو اللہ پاک ان کے ارادوں کو بعض اوقات اس طرح پورا کر دیتے ہیں اور اس کو اس طرح کی بشارت بھی دے دیتے، کبھی خواب کے ذریعے، کبھی تحریری طور پہ۔ جس طرح بخاری مسلم میں ذوالکفل جو بہت بڑا ایک سیٹھ آدمی تھا، نافرمان تھا، سرکش تھا، لیکن بعد میں توبہ کر لی، تو اللہ پاک نے اس کے صحیح بخاری میں آتا ہے اس کے محل پر لکھوا دیا فرشتوں سے
کہ ہم نے ذوالکفل کو معاف کر دیا ہے۔ تو میرے بھائیو اسی طرح ایک اور حدیث آتی ہے عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ وہ حدیث اس طرح ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے کوئی مسجد بنائی، خواہ پرندے کہ اس گھڑے کے مانند بنائے جسے وہ انڈوں کے لیے زمین پر بناتا ہے، تو اللہ تعالیٰ جنت میں اس کے لیے بھی گھر بنائے گا۔ لیکن یہ مسند احمد کی روایت، اس کی سند ذرا ضعیف ہے۔ تو اسی طرح ایک اور صحیح روایت ہے صحیح ابن حبان کے اندر، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو بٹیر کے گھونسلے جتنی مسجد بناتا ہے اللہ پاک اس کا بھی جنت میں گھر بنا دیتے ہیں۔ تو میرے بھائیو اس کی سند کو صحیح ہے۔ اس میں بھی ایک واقعہ آتا ہے کہ خلیفہ ہارون الرشید نے بغداد کے اندر ایک عالی شان مسجد بنانے کا ارادہ کیا۔ تو جب مسجد بن رہی تھی تو ایک مزدور عبدالستار بغدادی، اس کے دل میں بڑا شوق پیدا ہوا کہ کاش کہ میں بھی اللہ کا دنیا میں گھر بناتا، اور حدیث میں ہے جو دنیا میں اللہ کا گھر مسجد بناتا ہے اللہ جنت میں اس کا گھر بناتا ہے، تو ہم غریب لوگ ہیں، ہم کیسے اللہ کا گھر بنا سکتے ہیں؟ تو اس نے سوچا چلو گھر نہیں بنا سکتے تو کم از کم اس میں کچھ نہ کوئی حصہ ڈالنا چاہیے۔ اس نے ارادہ کیا کہ سارا دن مزدوری کروں گا، بڑی محنت کے ساتھ جو پیسے ملیں گے اس کی اسی طرح کی اینٹیں خریدوں گا جس طرح کی اس مسجد پہ مار وغیرہ لگ رہا ہے۔ تو اس نے اسی طرح کی مزدوری کی، پھر وہ اس مسجد میں گیا، جس طرح کی وہ اینٹیں تھی جہاں سے انہوں نے لی تھی وہاں جا کر 4-5 اینٹیں اس نے اس مزدوری سے خریدی، اور رات کے وقت اندھیرے میں وہ ان اینٹوں میں وہ اینٹیں رکھ کے آ گیا۔ اب مسجد تعمیر ہو چکی تھی، خلیفہ ہارون الرشید کو خواب آیا، خواب کے اندر اللہ پاک نے اس کو جنت میں ایک گھر دکھایا کہ یہ خلیفہ ہارون الرشید تمہارا گھر ہے، لیکن ساتھ ہی بڑا عالی شان اسی طرح کا ایک اور محل بنا ہوا تھا، اس کے اوپر لکھا تھا مزدور عبدالستار بغدادی۔ تو خلیفہ ہارون الرشید نے کہا کہ میں تو اس علاقے کا خلیفہ ہوں، اور خلیفہ جو ہوتا ہے سارے ملک میں سیر کر سکتا، آ جا سکتا ہے، تو میں اس میں داخل ہو سکتا ہوں۔ وہ داخل ہونے لگا تو اسے فرشتوں نے روک دیا، تم اس محل میں داخل نہیں ہو سکتے۔ تو میرے بھائیو جہاں اس کی آنکھ کھل گئی، تو آنکھ کھلی تو اس نے اپنے وزیروں کو کہا کہ مزدور عبدالستار بغدادی کوئی ہے بغداد میں رہتا، اس کو لے کے آؤ۔ تو اعلان کروایا کہ کوئی مزدور عبدالستار بغدادی ہے، تو خلیفہ ہارون الرشید نے اس کو بلایا ہے، تو وہ آ گیا۔ خلیفہ نے پوچھا کہ تم نے ایسا کون سا عمل کیا ہے کہ اس طرح مجھے خواب آیا کہ اللہ پاک نے مجھے اس مسجد بنانے کی وجہ سے اللہ نے جنت میں میرا گھر بنایا ہے، لیکن اس طرح کا یہ عالی شان تیرا گھر میرے ساتھ گھر کے سامنے بنا ہوا تھا، مزدور عبدالستار بغدادی لکھا ہوا تھا، تو تم نے ایسا کون سا عمل کیا ہے؟ تو یہ تو غریب، انتہائی غریب آدمی ہے، تو نے ایسا کون سا عمل کیا ہے کہ اللہ نے تیرا بھی جنت میں گھر بنا دیا؟ اس نے کہا اگر ایسا ہی ہے کہ واقعی یہ خواب سچا ہے اور تمہارا اس طرح جنت میرا محلہ، تو ہو سکتا ہے میں نے اسی مسجد میں ایک حدیث سنی تھی، اس کے تحت میں نے ارادہ کیا اور ایک دن کی مزدوری کی، ان کی جو اینٹیں آئیں اسی طرح کی اینٹیں خرید کے رات کے وقت چھپ کر میں نے ان اینٹوں میں ملا دی تھی۔ تو میرے بھائیو اللہ پاک بعض کا غریب آدمی جو ہوتا ہے، اللہ پاک اس کے خلوص کو دیکھتا ہے، اس خلوص کی وجہ اللہ پاک نے اس کا بھی جنت میں گھر بنا دیا۔ تو میرے بھائیو اللہ کے ہاں کوئی کمی نہیں ہے، اللہ دیکھتا ہے میرا بندہ کتنے ذوق شوق سے، اور اللہ کی رضا کے لیے جو کام کیا جائے اللہ پاک اس میں بڑی برکت عطا فرماتے ہیں۔ اللہ پاک سے دعا ہے اللہ ہم سب کو اللہ کے گھر بنانے کی، اس کو بات کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔